سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک پر میں نے سورہ رحمان کی پہلی 2 آیات بینات کی تفسیر آپ دوستوں کے سامنے پیش کی، جس میں پچھلے جمعۃ المبارک پر بالخصوص ہم نے قرآنی آیات سے یہ بات سامنے رکھی، الرحمن، رحمان وہی ہے، علم القرآن، جس نے براہ راست مصطفیٰ کو خود قرآن سکھایا۔ اس پر میں نے 2 جمعۃ المبارک پر آپ دوست احباب کے سامنے دلائل رکھے کہ جبریل امین علیہ السلام وہ آقا کے استاد نہیں، استاد براہ راست مصطفیٰ کا وہ خدا ہے۔ اب آج کی نشست میں سلسلہ گفتگو، سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم تیسری آیت کریمہ پر روشنی ڈالیں گے۔ خالق کائنات نے تیسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا اس ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ اب ایک معنی اس کا عام ہے، خلق الانسان۔ اب مترجمین کو اٹھائیں، ٹرانسلیشن کرنے والوں کو اٹھائیں جنہوں نے قرآن کریم کی اردو میں ٹرانسلیشن کی۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ، بیرا شریف والے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ، آپ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے جو ترجمہ کیا اس کا، آپ فرماتے ہیں انسان کامل کو پیدا کیا۔ میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا کہ انسان کامل کو پیدا کیا۔ لیکن اس مقام پر امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ دلوں کو بھی موہ لیتا ہے، اور عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انوکھا باب باندھ کے ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دونوں پہلوؤں کو آج کی نشست میں ڈسکس کروں گا۔ انسان کی تخلیق یہ 7 مراحل سے گزری۔ کتنے مراحل سے؟ 7 مرحلوں سے گزر کر پھر اللہ پاک نے اپنی شان، عزت اور شرف والی روح جب انسان کے اندر پھونکی تو یہ خاکی پتلا، یہ چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ تو اس کے 7 مراحل ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے 7 مراحل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ میں مرحلہ وار اس کے مراحل کا آپ کو تذکرہ کرتا ہوں قرآن کی آیات سے۔ یہ ہمارا دورہ تفسیر کا سیشن ہے، نشستیں ہیں، جس میں ہم نے قرآنی آیات، قرآن کی سورتوں کی تفاسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے چلے آنا ہے، تاکہ اس امت کے اندر جو قرآن سے ایک تعلق ٹوٹ چکا ہے، ہماری ہلکی سی کوشش ہے وہ تعلق بحال ہو۔ انسان کتنے مراحل سے گزرا؟ بولیے 7 مراحل سے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وہ تھا تراب کا، خشک مٹی۔ خالق کائنات نے سورۃ المؤمن کے اندر 40واں سورہ قرآن کا، اس کی 67 نمبر آیت کریمہ کے اندر 67 میں خود ارشاد فرمایا۔ مرحلہ وار قرآن نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب،
اللہ کی ذات تو وہی ہے جس نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا. انسان کی مٹی لی، ہر انسان کی مٹی وہاں سے لیتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے، تو خشک مٹی لی، یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا. پھر خالق کائنات نے دوسرے مرحلے کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا. خالق کائنات فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا. پھر خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ کی ذات تو وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر بنا دیا. اب مفسرین فرماتے ہیں اس پانی سے مراد کیا ہے؟ پانی سے مراد یہ ہے کہ انسان، ایک مرد اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ان کی جو مادہ منویہ ہوتا ہے، جب اس کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ پاک اس مرحلے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. پھر قرآن میں جا بجا کہا انسان غور کر، تو ایک ناپاک قطرہ تھا، آج تو اس رب کے آگے تکبر کر رہا ہے، اس کو جھکنے سے گریزا ہے، دنیا دار بن بیٹھا ہے. دیکھ اپنی خلقت کی طرف غور کر، تو قابل ذکر شے نہ تھا. آج اتنا خوبصورت انسان، یہ 5-7 فٹ کا انسان، اتنی خوبصورت آنکھیں، زبان، کان، اللہ پاک نے ہمیں اس تخلیق کی طرف ریفر کر کے اپنی ذات کی طرف لے کر جا رہا ہے. فرمایا انسان ایک قطرہ تھا، اگر وہ پانی کا قطرہ، وہ ناپاک قطرہ تیرے بدن پر لگ جائے تو تیرا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. تو انسان تیری اوقات کیا تھی؟ دیکھ ہم نے کیسے مراحل سے گزار کر اس ناپاک قطرے کو بھی پاک کر کے بندہ مومن کو پاک بنا دیا ہے ناپاک. اب جب میں مرحلہ وار ذکر کروں گا، یہ بات تمہید کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. ذہن میں سوال آئے گا اگر ناپاک تھا تو پھر انسان پاک کیسے ہوا؟ اب یہ مراحل وار جب ہم اس پہ گفتگو آگے کرتے چلے آئیں گے، خود بخود سمجھ آئے گی کہ ایک ناپاک قطرے سے بندہ پاک کیسے ہو گیا. اب بخاری شریف کی حدیث پاک لے یہاں پہ ضمناً، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں تھے، غسل واجب تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو آپ دوڑ کر گھر چلے گئے. گھر جا کر غسل کر کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ادب دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ کا. میرے آقا نے کہا ہے میرے غلام، جب میں نے بلایا تھا تب کیوں حاضر نہیں ہوا؟ کہا آقا حالت جنابت میں تھا تو میری کیا مجال کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حالت جنابت میں داخل ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھ، مومن کا بدن کبھی ناپاک نہیں ہوتا اور اس کی زبان کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتی ہے. آقا نے مسئلہ بھی سمجھا دیا اور اس صحابی کا ادب رسول بھی ہمیں معلوم ہو گیا. تو انسان کو دوسرے مرحلے میں پانی سے پیدا کیا. اب ایک خشک مٹی اور ایک پانی کا ملاپ ہوا، یہ 2 مرحلے ہوئے. تو تیسرے مرحلے کا خود قرآن نے ذکر کر دیا. خالق کائنات نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین. اللہ کی ذات وہی ہے جس نے انسان کو گارے سے پیدا کیا. اب پانی اور مٹی کا ملاپ ہو، خصوصی توجہ رکھیں میری طرف، پانی اور مٹی کا ملاپ ہو تو کیا بنتا ہے؟ گارا. اب ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھیں، پیٹرن تو دیکھیں. یہ ایسی نشستیں کر کے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی، بندہ مومن کی توجہ قرآن کی طرف کی جائے کہ قرآن کس سنہرے انداز میں ہم سے کلام کرتا ہے. یہ قرآن مجھ سے بھی مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے بندہ مومن کو کہ انسان دیکھ تو خشک مٹی تھا، پھر اس نے پانی سے ملایا تو گارا بن گیا. انسان کی اصل حقیقت کی طرف اس کو لے کر جایا جا رہا ہے. تو خالق کائنات میں تیسرے مرحلے میں ہم نے گارا بنایا انسان کا. اب پانی اور مٹی ملے
تو وہ جو گارا بنتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، نہ چپکنے والا ہوتا ہے. ابھی یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. بالکل عام پانی اور مٹی کو ملا دیں تو وہ پتلا پانی کی طرح ہوتا ہے، مٹی کا رنگ غالب ہوتا ہے اس میں. تو خالق کائنات فرماتے ہیں یہ تیرا تیسرا مرحلہ تھا، پھر اس سے آگے ہم نے تجھے چوتھے مرحلے سے گزارا. تو تین لازب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. خالق کائنات فرماتے ہیں انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسان کو چپکتے گارے سے پیدا کیا. اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ خالق کائنات ہمیں ہماری دنیا کی مثال سے بات سمجھا رہا ہے. جب کمہار برتن بناتا ہے، ماٹی کے برتن بناتا ہے، تو سب سے پہلے خشک مٹی اکٹھی کرتا ہے. اس دنیا کی مثال سے اپنا خالق ہونا ہمیں سمجھا رہا ہے. انسان اس کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے. یہ جہان بھی اتنا بڑا شاہکار نہیں جتنا انسان اس کی تخلیق کا بڑا شاہکار ہے. تو خالق کائنات ہمیں مثال دے کر سمجھا رہا ہے اس دنیا کی کہ کمہار جب مٹی کا برتن بنانا چاہتا ہے تو پہلے مٹی لاتا ہے، پھر اس کے بعد پانی مکس کرتا ہے، پھر جب وہ گارا بن جاتا ہے تو اس کو خشک کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے کبھی کوئی برتن بنا، ڈیلی مٹی کا کوئی برتن بنتا ہے، جب تک وہ خشک نہ ہونا شروع ہو جائے اور خشک ہو کر جب تک وہ پک نہ جائے، ٹھیکرا نہ بن جائے، تب تک وہ برتن پانی سمونے کے کام نہیں آتا. اتنی بات سے اتفاق کرتے ہیں سارے. جب پک کر خشک ہو جائے تو تب اس کے اندر ہر چیز سماتی ہے، کھانا پکانے کے کام آتا ہے. چاٹی کی لسی ہم بناتے ہیں اسی برتن کے اندر بناتے ہیں. کب؟ جب وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، وہ اپنے سارے مراحل کلیئر کر لیتا ہے، تب جا کے برتن بھی کسی کارے آتا ہے. تو خالق کائنات فرماتے انسان جب تو ان مراحل سے گزرے گا تو تب کسی کے دربار میں کھڑا ہونے کے اہل ہوگا، پھر رب کا نور حاصل کرنے کے اہل ہوگا، پھر اللہ کے انوار و تجلیات اپنے من میں سمونے کے اہل ہوگا، اور محمد مصطفیٰ کا ادب اور عشق سمونے کے اہل ہوگا. یہ مرحلہ وار کائنات بھی پیدا کی اور انسان کو بھی ان مراحل سے گزار کے یہ ایک وجود بخشا. اب چوتھے مرحلے کا قرآن ذکر کرتا ہے سورہ صافات 37واں سورہ، اس کی 11 نمبر آیت کریمہ. بے شک ہم نے انسان کو چپکتے گارے سے بنایا. اب پانچویں مرحلے کا ذکر، یہ میں سلسلہ وار سپیڈ سے گزرتا جا رہا. خالق کائنات نے سورۃ الحجر آیت کریمہ نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. خالق کائنات فرماتا ہے جب پانچویں مرحلے میں انسان کا مٹی کا پروسیس گزرا تو اس کی رنگت، اس کا میٹیریل کس حد تک پہنچ چکا. اب ترجمہ سنیں، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا. اب ذرا چشم تصور میں لائیں، وہ رب کن فیکون کی شان والا اگر کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے انسان کو اتنے پروسیس سے گزارا کیوں؟ اس بات کا جواب میں یہ مراحل پورے کر کے مولانا روم کی زبان سے دیتا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ. وہ چاہتا تو انسان کو کن فیکون کہہ کے ایک لمحے میں بنا دیتا، ایک سیکنڈ سے کم تر حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخش دیتا. ان مراحل سے گزارنے میں حکمتیں تھیں. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خشک بجنے والی آواز دینے والی مٹی سے بنایا. اب دیکھیں ذرا، وہ مٹی جب خشک ہوئی پڑی رہی، کہاں پڑی رہی؟ اللہ کے انوار و تجلیات کے دیس میں پڑی رہی. ہاہوتی جباروتی ملاکوتی انوار سمیٹتی رہی. جب اس نے وہ انوار سمیٹ لیے، انوار ربانی سمیٹ لیے، کیونکہ ابھی وہ مٹی اس جہان میں نہ آئی تھی،
انوار الہیہ میں گوتا زن رہتی تھی. یہ حرص، یہ ہوس، یہ لالچ، یہ ساری اس دنیا کی ہیں. اس دنیا میں نہ حرص ہے، نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے. جہاں انسان کا وجود خمیر گوندا گیا اور اس کو بنایا گیا. یہ ساری لالچیں، یہ حسد، یہ کینے، یہ بغض جب انسان اس کائنات میں آیا تو تب پیدا ہوا. اب چھٹا مرحلہ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، اور یہ سورہ الرحمن کی آیت کریمہ نمبر 16 میں ہے، جس کا ہم سلسلہ وار درس کا آغاز کر رہے ہیں. خالق الانسان من صلصال کالفخار. خالق کائنات میں پھر انسان چھٹے مرحلے میں گزرا تو وہ ایسا خشک گارا ہوا، مٹی خشک ہوئی اور ٹھیکرے کی مانند اور گڑے کی مانند ہو گئی. جو بھی میں نے مثال دی تھی، کمہار جب ماٹی کا گڑا بناتا ہے تو وہ خشک بجنے والا ہو جاتا ہے، تو اس میں پانی بھی آ جاتا ہے، اس میں ہر چیز پکانے والی بھی آ جاتی ہے مٹی کے برتن میں. کب؟ جب وہ اپنے مراحل کلیئر کرتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا انسان چھٹے مرحلے میں جا کر وہ گڑے کی مانند ہوا. اب اس گڑے سے مراد کیا ہے؟ تشبیہ دے کر ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کالفخار. انسان خوبصورت ترین وجود کے اندر داخل ہو گیا. اب عربی کے اندر کہتے ہیں جو خوبصورت ترین کپڑا ہو اور پوری دنیا میں سب سے انمول چیز ہو، اس کو عربی کے اندر الفخار کہتے ہیں. خالق کائنات کالفخار. ادھر اشارہ یہ کیا کہ انسان کوئی عام شاہکار نہیں، یہ اشرف المخلوقات ہے. اسی لیے اتنے پراسس سے گزار کر اور اپنے انوار و تجلیات میں انسان کو رکھ کر اللہ پاک اس کی تخلیق اشرف المخلوقات کے زمرے میں کر کے اس کو احسن تقویم کے اندر داخل فرما رہا ہے. یہ جانور، یہ چرند پرند سارے بھی اس کی مخلوق ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سارے پراسس سے گزار کر اس نے ہمیں اپنے خاص انوار و تجلیات میں رکھ کر ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ انسان یاد کر وہ دیس جہاں تو رب کے انوار میں رہا کرتا تھا. اب اس دنیا میں آ کر صرف اس دنیا کا بن کر رہ چکا ہے. اپنی خلقت کی طرف غور کر، اپنی اصل کی طرف غور کر، اور خالق کائنات کا خالق ہونا تسلیم کر. تجھے رب بھی سمجھ آ جائے گا، اور جب رب کی صفات سمجھے گا تو خود بخود تجھے رب کی قربت کا شوق اور اللہ کی معرفت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آخری مرحلہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. جب یہ 6 مراحل گزرے انسان کے جسم کے، جسد کے، اس خاکی پتلے کے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں پھر جب 7ویں مرحلے میں انسان داخل ہوا تو ہم نے اس کو مٹی کے خلاصے سے تخلیق فرمایا. مٹی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اس کو پکا کر، سنوار کر، اس کو سارا روپ دے کر خالق کائنات نے پھر چن کر اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اور مخلوق کو تو محبوب نہیں بنایا. کبھی سنا کہ جانور اس کے محبوب ہیں؟ ہمیشہ انسانوں میں انبیاء اور رسول اعظام پھر اس کے محبوب ہوئے، اور پھر ان کی امتوں میں اولیاء، صالحین، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اس کے محبوب ہوئے. تو انسان کو اپنا محبوب بنایا. اب یہ 7 مراحل کا میں نے ڈیٹیل سے ذکر کر دیا، اور اس کی تفصیل میں نہیں گیا. ایک ایک آیت کی تفصیل میں جا بھی نہیں سکتے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. جب انسان ان 7 مراحل سے گزرا تو یہ خاک کا پتلا، اس کا روپ سارا مکمل ہو گیا. خالق کائنات نے سب فرشتوں کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، ایک خاک کا پتلا بنانے والا ہوں، اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا. اب ملائکہ کی ان سارے 7 مراحل پر نظر تھی کہ انسان خشک مٹی سے بنے گا، پانی سے بنے گا، انسان بجھتی ہوئی مٹی سے بنے گا،
کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنے گا. وہ سارے انسان کے 7 مراحل دے کر ملائکہ نے بات بالکل درست کی تھی کہ باری تعالیٰ تو اس انسان کو بنائے گا جس کو مٹی سے بنایا, اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں دنگا فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. خالق کائنات نے فرمایا یہ تو تھی اس کی بشری تخلیق, اس کے مطابق تم بالکل درست کہہ رہے ہو, پر انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حقیقت انسانیت کیا ہے؟ حقیقت انسان یہ خاک کا پتلا نہیں, حقیقت انسان بشریت نہیں, حقیقت انسان تراب نہیں, حقیقت انسان مٹی نہیں, حقیقت انسان کسی اور شے کا نام ہے. خالق کائنات نے فرمایا ملائکہ آؤ اب میری بات سنو, یہ تھا خاک کا پتلا. اب جو بات میں نے شروع میں کی تھی وہ پہلے سنا لوں کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر اگر اللہ پاک ایک لمحے میں انسان کو وجود بخش دیتا, ان 7 مراحل سے نہ گزارتا تو اس کا کیا جانا تھا؟ کیا کوئی معاذ اللہ اس کی قدرت میں ضعف آ جانا تھا؟ تو جواب نفی میں ملے گا. آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ پاک نے 40 سال, نوری 40 سال, اس کائنات کے زمینی 40 سال نہیں, 40 سال حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر, خاکی پیکر بنا کر اپنے انوار و تجلیات میں حضرت آدم کے خمیر کو گوندتا رہا. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ ابو البشر ہیں, انسانیت کے باپ ہیں. خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ عام انسان حضرت آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں, عام انسان کو بھی جب بشریت کے باپ اور خاکی پیکر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, ان کی نسل کے اندر بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا فیض ہم آدم کے طفیل ہی چلاتے رہیں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ وہی خودی ہے کہ انسان اپنی خلقت کی طرف غور کر کہ اس نے تجھے اپنے انوار و تجلیات کے سامنے رکھ کر گوندا تھا, آج تو اس کائنات میں آ کر یکا یک اس خدا کو بھولے بیٹھا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو اپنے انوار و تجلیات میں گوندا. خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں بات سنو, یہ ہے خاکی پیکر. اب پھر قرآن میں سورۃ الحجر آیت کریمہ نمبر 29 میں فرماتا ہے حقیقت انسان کیا ہے. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے ملائکہ جب اس اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی پیکر کو میں صحیح معنوں میں مکمل کر لوں, اس کو 7 مراحل سے گزار لوں, یہ خاکی پیکر اپنا وجود مکمل اختیار کر لے, تو جب میں اپنی شان اور شرف اور عزت والی روح اس کے اندر پھونک دوں تو اسی لمحے اس کو سجدے کے لیے سارے جھک جانا. تو حقیقت انسان بشریت ہے کہ اللہ کی روح ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے. تو روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. قرآن کہتا ہے اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا, کیونکہ اس کا علم انسانی عقل میں نہیں آ سکتا, اور جہاں عقل کے گھٹنے جواب دے جائیں وہی حقیقت انسان ہے, وہی حقیقت ربانی ہے. اب جب شان والی شرف والی اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتے اکٹھے کھڑے تھے, سارے فرشتے کھڑے تھے. قرآن گواہ ہے ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں تھا جو غیر حاضر ہو. سب نے جب دیکھا کہ خالق کائنات نے اپنی شرف والی روح پھونکی تو اس پتلے نے بولنا شروع کر دیا, اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی. اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتا ہے جہاں یہ حقیقت انسانیت ہے اور حضرت ابو البشر کی حقیقت ہے, اسی کے ساتھ اللہ پاک نے حقیقت محمدی سے بھی آشکار فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے اندر اللہ نے اپنی شان اور شرف اور عزت والی روح پھونکی تو جب میں نے
عرش بری پر تکا تو اللہ کے نام کے ساتھ اس میں محمد اس نے جوڑ کے لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتا میری پہلی نگاہ اللہ کے نام پر پڑی اور محمد مصطفیٰ کے نام پر پڑی، اور یہ بتا دیا کہ اگر آپ کو یہ شرف دیا جا رہا ہے، اتنا مقام دیا جا رہا ہے، تو آپ سے آگے بھی کوئی ہے کہ جس کو اس نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کسی گمنڈ میں نہ آ جانا کہ مجھے ہی شان ملی ہے. اے آدم، وہ ہستی سامنے دیکھو عرش بری پر جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ سارے شرف اس محمد مصطفیٰ کے طفیل تمہیں عطا فرما رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے البتہ تحقیق ہم نے تمام بنی نو انسان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے. یہ انسان ہے، کسی کو عزت نہیں دیتا، جس کی خود 2 ٹکے کی عزت نہیں وہ کسی کو بے عزت کر رہا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں یہ تمہارے دنیا کے دستور ہیں، میری بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں، میں سب کو عزت بھی دیتا ہوں، شرف بھی دیتا ہوں، مقام بھی دیتا ہوں. جب سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے تو اس میں کیا تھا؟ اظہار حقیقت انسانیت تھا کہ انسان تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوئے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت دینا، پروٹوکول دینے والا سجدہ تھا. اب دوستان مکرم، یہاں پہ رک کے اگر انسان سوچے اور لمحہ فکریہ اور اس پہ غور و تفکر کرے تو حقیقت انسان وہ کیا ہے کہ وہ مسجود ملائک تھا. آج انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے تمام معاملات بگڑے پڑے ہیں. اب خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ہماری حقیقت کی طرف توجہ دلائی. خالق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. تو کہتے ہیں انسان اپنی خلقت کی طرف غور کر، رب کا دربار تھا اس کی شان کے لائق، عرش بری کا ماحول تھا، اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سجدہ کر رہے تھے. لوٹ اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف، پلٹ اصل حقیقت کی طرف. تو انسان کو کتنے مراحل سے گزارا بولیے بھائی؟ 7 مراحل سے گزارا، اور انسان کے نفس کے 7 درجات ہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں انسان اپنے نفوس کو قابو کرتا چلا جا، نفس امارہ کو بھی قابو کر، نفس لوامہ کے اوپر بھی حاوی ہو جا، نفس ملہمہ سے گزر، نفس مطمئنہ سے گزر، نفس راضیہ پر آ، نفس مردیہ پر آ. جب تو ان 6 نفوس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوا اور ان کو اپنے قدموں میں رکھتا ہوا یہ سیڑھیاں طے کرتا چلا جائے گا، اور آخری مرحلے میں نفس صافیہ اور نفس کاملہ میں داخل ہوگا تو اللہ پاک تجھے اسی دیش میں واپس لے جائے گا. اور پھر ملائکہ جھک جھک کر جس راستے سے تو جائے گا، شرط یہ ہے کہ انسان ہوس پرستی سے نکل جائے، انسان ہرس سے نکل جائے، انسان اس دنیا کے دجل اور فریب سے نکل کر جب یار کے دیش میں داخل ہوتا ہے تو آج بھی ملائکہ اس کے راستے میں جھک کر اس کو سلام پیش کرتے ہیں. انسان اپنی خلقت کی طرف غور کر. اگر 7 مرحلوں سے گزرا ہے تو 7 ہی نفس کے درجات ہیں. اگر یہ تو طے کر لے گا تو پھر تو مسجود ملائکہ بن جائے گا. بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ علامہ اقبال نے اسرار خودی کے اندر، میں اس کا شعر کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں انسان تو کوئی معمولی شے نہیں، تو جبریل امین کا ہمسایہ ہے. اللہ نے تجھے وہ شرف دیا ہوا ہے، تجھے حضرت ابو البشر کی اولاد سے پیدا کیا ہے، تو جبریل امین کا ہمسایہ بن سکتا ہے اگر تو قرآن پر غور و تفکر کرنا شروع کر دے. یہ ساری نشستیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن سے اپنا تعلق استوار کریں. اب دوستان مکرم، یہ بات تو ساری میں نے کر دی، یہ عموماً آپ سنتے بھی رہتے ہیں. یہ 7 نفوس کے درجات علیحدہ ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ. یہ تو ہوگی
حضرت ابو البشر کی تخلیق کی بات، اب حق تو بنتا ہے کہ جن کا نام عرش بری پر حضرت آدم آنکھ کھولتے دیکھیں تو ان کی تخلیق کا بھی ذکر کریں. خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کو کیسے تخلیق کیا. اور جو شروع میں نے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پیش کیا اسی آیت کا، خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھائیں کنز الایمان سورۃ الرحمن، یہ تیسری آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. انسانیت کی جان بولیے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. پہلے حقیقت انسان بتلا رہا تھا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی حقیقت بتاتا ہوں کیا ہے. المواہب اللہ دنیا امام قسطلانی کی کتاب ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی، جب خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا وقت آیا تو جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، کہے جبریل جا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری خمیر بنانا ہے، پیکر مصطفیٰ بنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل جا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک طینت اور مٹی مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے لے کر آ. جبریل امین علیہ السلام خود اترے اور جنت الفردوس سے ٹاپ درجے کے خاص ملائکہ کو لے کر مدینہ پاک کی دھرتی پر آئے، اور جہاں آج گنبد خضرا شریف ہے وہاں سے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری وجود کی مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے حجرہ سے، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ ساری کی ساری جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مصطفیٰ کی خلقت جس مٹی سے کی گئی وہ اس کائنات اس زمین کی مٹی نہیں تھی، وہ جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کا خمیر بنایا گیا. اب جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کے نور کی اماج گاہ ہے. یہ جنت کی مٹی یہ سفید چمکدار موتی کی مانند ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. تو خالق کائنات نے جنت کے باغوں میں سے پہلے باغ بنایا اور کہا جبریل اب جا وہاں سے جنت کے باغوں سے مصطفیٰ کی مٹی اور خمیر لے کر آ. تو گویا مصطفیٰ کی بشریت بھی وہ نورانیت سے بنی ہے. اب اللہ پاک کا اس کائنات کا دستور تھا بنا کر بشر ہی بھیجنا تھا، لیکن ایسا پیوریفائی بشر بنا کر بھیجا کہ کوئی بشر مصطفیٰ کی بشریت جیسا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بشر نہیں بنایا، افضل البشر بنایا، اکمل البشر بنایا. تو جنت کے باغ سے مٹی اٹھا کر جبریل امین علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ اللہ کے دربار میں لے کر گئے. خالق کائنات میں جاؤ زمزم و کوثر و تسنیم سے اس کو گوندھ کر پھر میرے دربار میں لاؤ. جبریل امین علیہ السلام زمزم و کوثر سے اس مٹی کو دھو کر چمکا کر خوبصورت کر کے جب وہاں سے نکال کر جنت کی نہروں سے لے کر چلے تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے مٹی کو دیکھا تو اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی جو ہماری آنکھوں کو بھی چندیا رہی تھی. یہ بات سن کر کوئی پریشان نہ ہو جائے، اگر جبریل امین علیہ السلام نوریوں کے امام ہے، فرشتوں کے امام ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی امام ہیں اور تمام نوریوں کے امام ہیں. اسی لیے شب اسراء آقا نے کہا جبریل ساتھ چل. کہا آقا اگر بال برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں رکھا. اللہ پاک نے پھر مصطفیٰ کی بشریت کو بنایا. اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، کوئی اس کا انکار کرے کافر ہو جائے. لیکن عام بشروں جیسی تخلیق نہیں بنی. وہ جنت کی مٹی لے کر اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کا رنگ چڑھا کر بشریت مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی. اسی لیے علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھر توجہ رکھیں میری طرف. آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے 70,000 حجابات ہیں.
اگر ایک حجاب اس کائنات میں رب کھول دیتا تو یہ ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جاتی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ میں اس پہ ایک دلیل دے کے پھر اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. یہیں سے یہ موضوع میں آگے چلاؤں گا. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان ہے. یہ موضوع انشاءاللہ میں آگے بھی چلاؤں گا. آج میں نے اس کی تمہید بنائی ہے. جب بشریت مصطفیٰ تخلیق ہو گئی، نور کی مٹی سے تخلیق ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ اور با یزید بسطامی علیہ رحمہ کے نام سے سب واقف ہیں. یہ صوفیاء کے سرخیل ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ہم 7 نفوس کے درجے طے کر کر کامل صوفی درویش فقیر جب ان 7 نفوس کے درجے طے کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حقیقت مصطفی کے دیش میں داخل کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ 7 نفوس کے درجے طے کر کے ہم رب کی ذات تک پہنچ چکے ہیں. ابھی پہلے یار کے دیش میں پہنچو، حقیقت مصطفیٰ کے دیش میں قدم رکھو. جو یار کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے وہی رب کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے. یہ کسی گمانڈ میں نہ رہنا کہ ہم نے 5 لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر ہم نفس امارہ کا کلا کما کر کے نفس لوامہ پر پہنچ چکے ہیں، اور نفس لوامہ کے بعد نفس ملہمہ پر پہنچ کر، نفس مطمئنہ پر پہنچ کر، نفس راضیہ مردیہ اور کاملہ پر پہنچ کر رب کے دیش میں پہنچ چکے ہیں. رب کہتا ہے رک جاؤ، ابھی تو یار کے دیش کی پہلی گلی آئی ہے. جب اس سے کراس کرو گے تب جا کر رب کی معرفت نصیب ہوگی. اب سمجھ آیا حقیقت انسان کیا ہے، حقیقت ابو البشر کیا ہے، اور حقیقت محمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر سالہ سال ریاضت مجاہدات محنت کر کے جب میں نفس کاملہ، آخری سٹیج ہے نفس صافیہ کاملہ، 7ویں سٹیج، جب یہاں پہ پہنچا تو من میں گمنڈ پیدا ہوا کہ اب اللہ کے انوار کے پردے کھلیں گے اور یار کا، رب کا، اس کی شان کے لائق جلوہ کرنے کے حل ہوں گا. آپ فرماتے ہیں جب میں عالم لاہوت کے حریم ناز میں بیٹھا اور اگوش رحمت الہیہ میں بیٹھا تو جب یہ گمان آیا، ہاتف غیبی سے آواز آئی با یزید بسطامی ابھی تو حقیقت مصطفیٰ کا پہلا دیش تیرے سامنے کھلنے والا ہے. اس سے بھی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات، یہ بھی علامہ نبہانی علیہ رحمہ کی کتاب کے اندر بات درج ہے. آپ فرماتے ہیں رب نے کہا با یزید بس سب دنیا کے ولی مل کر یہاں تک آ سکتے ہیں، میرے یار کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں پا سکتا اور یار کے رب کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. بس یہیں پہ ٹھہر کر انتظار کرتے رہو اور عالم حیرت میں رہ کر، عالم ہو میں رہ کر اب رب کو یاد کرتے رہو. اس سے آگے اگر حقیقت مصطفیٰ کا ایک پردہ کھولوں تو بھی جل کے راکھ ہو جائے اور ساری امت مصطفیٰ بھی جل کے راکھ ہو جائے. یہ میرے یار کی حقیقت کا دیس ہے. یہاں تو جبریل جیسے ایک قدم آگے بڑھائیں تو ان کے پر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. آخری بات میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے کلام سیف الملوک کے اندر فرماتے ہیں جے لکھ واری عطر گلابو دوئے نت زبانہ، بولیے سبحان اللہ. جے لکھ واری عطر گلابو دوئے نت زبانہ، نام او نادا لائق ناہی کی کلمے دا کانا. یہ حقیقت مصطفیٰ ہے. جہاں حقیقت انسان ہے اس سے آگے حقیقت مصطفیٰ کا دیش ہے. اور انسان جب اپنی روحانیت کے سارے مراحل طے کرتا ہے تو وہاں جا کر جب سجدے کرتا ہے وہاں تو یار کی حقیقت کا ایک دیش کھلتا ہے.
اور وہ بھی رب کہتا ہے میں کھولتا نہیں بس آشنا کروا دیتا ہوں۔ تو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے بھی کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر انسان 1,00,000 بار روز گلاب کا عطر نکال کر گلاب کو نچوڑ کر اپنی زبان بھی دھوئے تب بھی یار کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان نہیں اس قابل نہیں مصطفیٰ کی تعریف مدح ثنا کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی بھی عطر گلاب سے زبان دھوتا رہے یار کی ثنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ثنا خود رب کر رہا ہے۔ راحت اندوری کا نام بھی سب نے سن رکھا ہے، انڈیا کا شاعر ہے۔ وہ فرماتا ہے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ یہ حقیقت مصطفیٰ جن پر آشکار ہوتی ہے جب وہ قلم چلاتے ہیں تو وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر قلم چلا کر عاشق لوگ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ وہی زمزم و کوثر ہے جس سے مصطفیٰ کے خمیر کو اللہ پاک نے گوندا تھا۔ اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ مصطفیٰ کے نام کی 2 میمیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 7 سمندر بھی نچوڑ لیے جائیں تو حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ انسان مصطفیٰ کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ کی کلم دا کانا، قلم کا کانا مصطفیٰ کی کیا ثنا لکھے گا؟ جب رب ہی مصطفیٰ کی ثنا لوح محفوظ میں کر رہا ہے اور حضرت آدم پہلی نگاہ کھولتے ہیں سامنے اللہ کا نام ہوتا ہے اور ساتھ محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو آگے چلاؤں گا۔ خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ یہ آج کی نشست میں ہم نے تیسری آیت کریمہ پر تفسیری روشنی بھی ڈالی اور عرفاء کے کلام کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔